أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد آل محمد پر۔ دوستو، آپ لوگوں نے سوال کیا کہ مارکے کربلا میں جو شہید ہے اور اسیران کربلا سب سے ظلم کس پر ہوا؟ میں اس سے پہلے جاؤں گا۔ تین ہستی ہے۔ ایک تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام علیہا، جس پر مصیبت کی بارش ٹوٹ پڑی۔ دوسری بیٹی مولا علی علیہ السلام کی جناب زینب سلام علیہ، جس کو نام پڑ گیا المصائب، مصیبت کا، اس پر بھی بہت مصیبت۔ تیسری امام حسین علیہ السلام کی بیٹی، جس کا نام ہے، اصل اس کا نام ہے فاطمہ، اور وہ مولا حسین کا سکون سکینہ میں تبدیل ہو گیا، یعنی اس کا نام ہے سکینہ۔ تین ہستی جس پر ظلم ہوا۔ پہلے ہم بات کریں گے فاطمہ زہرا پر، جس نے کہا بابا اگر دن پر یہ ظلم مصیبت پڑے گا تو رات میں تبدیل ہو جائے گا۔ اتنا مصیبت جناب فاطمہ زہرا پر لوگوں نے کیا۔ اور دوسری مصیبت جناب زینب پر، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا میں سب اس نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پھر شام غریبہ، پھر 1700 میل، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس مدینہ، مدینہ سے واپس آخر شہادت اس نے پایا شام میں۔ اب تیسری حدیث جو آج شب آنے والا ہے، یہ جناب سکین کی شہادت کا دن ہے۔ سب سے زیادہ مصیبت جناب زہرا کی مصیبت میں نے جو دروازہ اس کے پہلو پر گرا، مگر صرف اس نے 70 دن مصیبت دیکھا۔ بابا پر اتنا مرثیہ پڑا، بابا مجھے اس دنیا سے تنگ اپنے پاس بلائیے۔ 70 دن کے بعد اس کی شہادت ہوئی، یہاں سے چلا گیا اس دنیا سے۔ اس کے بعد زینب کو رہا، اس کے بعد جناب سکینہ۔ مگر سب سے زیادہ مصیبت جب ہم نے تاریخ ہم نے پڑھا، سب سے زیادہ مصیبت کربلا کی شہداء پر اور اسیران پر جناب سکینہ پر آئی۔ اس سے زیادہ کسی پر مصیبت زیادہ نہیں ہے، صرف جناب سکینہ پر زیادہ مصیبت۔ کیونکہ جب مولا حسین علیہ السلام شہید ہوا اور ذوالجناح خیمے کی طرف آیا، تو اس وقت جناب سکینہ پہلے وہ جناب سکینہ جو پہلا اس کو ذوالجناح ملا، جب اس نے لگام پر ہاتھ رکھا تو اس نے جملہ کہا، اے ذوالجناح مجھے بتائیے، میں سمجھ گیا میرا بابا شہید، مگر اتنا تو بتائیے کیا میرا بابا نے کسی نے پانی پلایا؟ اور ذوالجناح نے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کیا، تو جناب سکینہ سمجھ گیا کہ میری بابا کسی نے پانی نہیں پلایا۔ اس کے بعد شام غریبہ، وہ شام غریبہ جہاں مصیبت کا بارش، جہاں امام مہدی علیہ السلام زیارت احیا پر اتنا رو رہا ہے کہ خون کے آنسو رو رہا ہے، اتنا مصیبت آیا۔ اس وقت جو گوشوار، جو وہ مال جناب حسین نے یمن سے لایا اپنی بیٹی کے لیے، وہ اس ظالم نے چھین کے لیا، اس کے رخسار زخمی ہوا، اس کا کان زخمی ہوا۔ دیکھو، بیٹی کے ساتھ پیار کرنا سب سے بڑی ایک عبادت، کیونکہ عرب میں دستور تھا وہ بیٹوں کو زندہ رکھتا، بیٹی کو دفن کا۔ اس لحاظ سے ہم کسی کا داماد یا کسی کا بیٹی سے نفرت کرتا ہے کہ بیٹا کمائے گا، مگر پیغمبر نے پوری کائنات کو سبق دیا جب فاطمہ زہرا کا ظہور ہوا، جب وہ ولادت ہوا ہے، گواہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی وہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے سمجھایا بیٹی کے ساتھ پیار کرنا، اس کے ساتھ عزت کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اس وقت بھی بہت بیوقوف لوگ تھا جو سونوگرافی کر رہا، اگر بیٹی ہو تو ختم کرتا، اگر بیٹا ہے، اس لحاظ سے کہ یہ کمائے گا، مگر اس شخص کو اوپر والے پر کوئی بھروسہ نہیں، جس نے قرآن میں کہا رزق کا ذمہ دار میں ہوں، رزق میں دیتا، آپ کوشش کرنا، آپ کے زمین آسمان خدا نے خلق کیا۔ اے انسان، آپ کتنا نادان، آپ اس اوپر والے پر بھروسہ نہیں کیا، اس لیے آپ بیٹی کے ساتھ نفرت کرنا۔ بیٹی کے ساتھ پیار کرنا ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، جو پیغمبر نے سکھایا، جو مولا علی نے سکھایا،
زینب کی معنی ہے باپ کی زینت. اس نے کتنا وہ جناب زہرا نے کتنا خلف کیا, کتنا مدد کیا نبوت اور امامت آگے بڑھانے, کتنا دفاع کیا. اس کے بعد جناب زینب نے حسینیت کتنا دفاع کیا, آگے بڑھایا, اور بہت محنت کر کے حسینیت روشنی ہے جناب زینب کا کام. مگر جناب سکینہ نے اتنا مصیبت اٹھایا جب بابا کی لاش پر گیا تو اس وقت شمر جو اس لان تھی اس نے اتنا تازیانہ مارا, بہت رویا اس وقت سکینہ. پھر جناب زینب نے سوال کیا, سکینہ آپ کے بابا کے بدن پر سر نہیں, آپ کو کیسا پہچانا یہ میرا بابا ہے؟ اس نے عرض کیا پوفی جان. بابا نے ادھری سے آواز دیا, سکینہ میں یہاں ہوں. میں بابا کے سرے سے لپٹ گیا, مگر کس طریقے سے اس ظالم نے مجھے اٹھایا. دیکھو ہر ایک کے پاس بیٹی ہے, مگر ظلم ہوتا ہے, کتنا ظلم ہوا. ہر مقام پر اس نے کتنا تازیان مارا شمر نے اس کے جسم مبارک پر. آخر کار زندان میں اس یزید نے, جو لوگ یزید کی طرفداری کر رہا ہے کہ یزید کو کوئی خطا نہیں, کیا وہ اندھا ہے, اس کے سامنے زندان میں رکھا حسین کی بیٹی, اس کی سر کی دندان مار کے چھیڑتے ہیں چھڑی سے. پھر وہی سکینہ زندان میں رکھا, اور یہاں تک جناب فاطمہ الزہرا بھی تخفین ہو گیا, بہت عزت سے ہوا. اور جناب زینب کو بھی تشفین تک چوتھی امام نے کیا, فاطمہ زہرا نے مولا علی کی. مگر افسوس ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جب جناب سکینہ نے وفات پایا, شہادت ہوا, اس وقت کس بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اس نے وہ دفن کیا, زنجیروں اور بغور کفن دفن کیا, کس عالم میں دفن کیا. اور یہ سب سے بڑا مصیبت ہے جناب سکینہ پر, یعنی انہی کپڑوں, بوسیدہ کپڑوں میں دفن کیا اس زندان میں. شرم ہے اس مسلمان پر, کتنا مصیبت اس سکینہ پر آیا. اور جب چوتھے امام نے دفن کیا, جب قبر سے دور ہٹا پیچھے, جناب سکینہ روح نے آواز دیا. وہ 2 مصرع میں پڑھوں گا, قیامت کا مصرع ہے جو سکین کی روح میں آواز آیا تھی. جناب چوتھے امام زین العابدین کے کانوں میں ٹکرا گیا. وہ مصرع یہ ہے, اس جناب سکین کی روح یہ آواز دیا جب اس نے دفن کیا. جب چوتھی امام واپس پلٹا, پیچھے آواز یہ آیا, صدا دے رہی ہے. اس جناب سکین کی روح آواز دے رہا ہے, صدا دے رہی ہے یہ روح سکینہ, یہاں پھر کب آؤ گے اے جانے والو. دوسرا مصرع, دوبارہ یہاں پہ تربت پہ میرے شمع کب جلاؤ گے جانے والو. اس جناب سکین کی آواز ہے, اس کی روح کی آواز ہے, یہ پارا پارا کرتا ہے. جناب سکین پر میرے پاس الفاظ نہیں, کتنا مصیبت اس سکین پر آیا. اس کے بعد جب وہی جناب سکین کسی عالم کو خواب میں آیا, اے شیخ میری قبر میں پانی ایک طرف آ رہا ہے. اس نے سب بڑے بڑے عالم جمع کیا اور میٹنگ کیا. اس کے بعد اس کا قبر کا کھدائی کیا اور تجیرہ لگایا, سادات عورت کو بلایا, اور جب جناب سکین کا لاشا تازہ لاشا نکلا, ویسا ہی جیسے دفن کیا. دیکھو شہید کا مقام کیا ہے. ایک خاتون کی اس نے اپنی گود میں لے لیا. اس نے روایت کیا, میں نے دیکھا جناب سکین پہ روئی مبارک پر وہی تماچا اس وقت موجود ہے جو شمری لین اس تماچے اس کی سکینہ کے منہ پر مارا. ابھی بھی اس نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, یعنی ابھی وہ تماشا موجود ہے. اس کا مطلب جب میدان محشر برپا ہو جائے گا وہ سکینہ اسی حال میں آ جائے گا. اپنی فاطمہ الزہرا کو دکھائے, دیکھو کہ اس پہ اتنا ظلم ہوا, سب سے زیادہ ظلم ہوا آدم سے لے کر خاتم تک. جہاں تک میرا نظریہ, جتنا جناب سکین پر ظلم, کسی پر اتنا ظلم نہیں ہو.
اسی لیے آج اس کا شب شہادت مومن کو آج غم ہونا چاہیے، مجلس ہونا چاہیے ہر جگہ. یہ جناب سکین کی امام حسین کو آج پرسہ دینا ہے بیٹی کا. کتنا پیار امام حسین اپنی بیٹی سے کرتا، تو اس نے یہی سبق دیا کہ اپنی بیٹی کو پیار کرنا سب سے بڑی بات ہے. لوگ بیٹے سے پیار کرتے ہیں اس لحاظ سے کمائے گا، غلط ہے یہ. بیٹی کو پیار کرو اس لیے کیونکہ آنکھوں پہ ٹھنڈک ہے، اس کو باپ کے ساتھ زیادہ پیار ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا 3 بیٹی جس نے پالا اور شادی کے اس پر جنت واجب ہے. اور یہی مثال اہل بیت نے دی کا بیٹیوں کے ساتھ پیار زیادہ کرنا، یہی اسی کے ذریعے نسل بڑھتا ہے، خاص کر مومنین کا. اور یہی میں التماس کر رہوں گا کہ جناب سکینہ کی تربیت پر چلنا اپنے بابا سے، اور اپنے دین کے کتنے حفاظت کے کتنے مصیبت کبھی شکایت نہیں کیا، صرف بابا بابا رو رہا ہے ہر مقام پر. اور اس وقت بھی شاید قبر میں رو رہا ہے، تن تنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب